یہ دوسرا کوشچن بڑا ہی عجیب تھا اور میرے لیے مشکل بھی تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کو شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے، مگر میں نے کہا کہ چلیں ہمیں کوئی تھوڑی سی بڑھاس ہی نکالنے کا موقع مل جائے گا، ٹھیک ہے، مولویوں کے اوپر. ہو از دا موسٹ انٹیلیجنٹ پاکستانی مولوی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بندہ مولوی ہو نا، وہ چلاک تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کننگ یہ ضرور ہیں، مگر انٹیلیجنٹ، ہاں انٹیلیجنٹ بھی یہ ہوں گے، مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ اس طرح کے انٹیلیجنٹ ہیں جو لوگوں کو فراڈ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ فراڈ میں انٹیلیجنٹ ہیں یہ لوگ. تو یہ جو فراڈیے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا فراڈیا کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو انٹیلیجنٹ، ویسے تو ان کو انٹیلیجنٹ کہنا جو سائنٹیفک انٹیلیجنس ہے یا جو ایک ٹرو انٹیلیجنس ہے اس کی توہین ہے، بلکہ مجھے ان کو انٹیلیجنس ایز اے ورڈ ان کے لیے یوز کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے اور میں کبھی بھی نہ کروں ان کے لیے. مگر اگر میں آپ سے ایک بات کروں کہ یہ اسلامی فراڈ لگانے میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ کون تھا، کس نے سب سے زیادہ کامیابی سے لگایا، تو بھائی اس میں ٹاپ آف دا لائن تو طارق جمیل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ طارق جمیل سب سے زیادہ ٹاپ آف دا لائن ہے. اس کے بعد یہ طارق مسعود، مطلب ہر رنگ کا مولوی ہے. وہ حق خطیب جو ہے نا، میں کہتا ہوں جتنی پاگل فالوئنگ اس کی ہے نا، جتنے بیوقوف لوگ اس نے بنائے ہیں اتنے تو انہوں نے بھی نہیں بنائے ہوں گے. وہ لوگ راتوں کو، سردیوں کی راتوں میں جا کے صبح فجر تک اس کا انتظار کرتے ہیں کہ جی وہ ان سے ملے گا، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں کتنے سال سے سویا نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اس طرح کے کئی پیر ہیں جی جنہوں نے کبھی بڑے عرصے سے کچھ کھایا نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ فراڈ لگانے میں کون آگے ہے تو پھر تو وہ لوگ ہوں گے. ہاں مولویوں میں اگر میں ویسے بات کروں کہ کس کو نالج زیادہ ہے، تو وہ بھی کہنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی نالج کے مطابق دیکھا جائے تو ہاں یہ لوگوں کو نالج مولویوں کو ہوتا ضرور ہے، مگر ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے چھپانا کیا اور بتانا کیا ہے. تو یہ بتاتے کیا اور چھپاتے کیا ہیں. اب ایک انجینئر محمد علی مرزا جو کہ ان کی چھپائی ہوئی باتوں کو نکال کے باہر نکالتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب انہوں نے سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک دوسرے کو ایک کاسمک سکیل پہ ننگا کرنا شروع کر دیا. چاہے وہ انجینئر ہو جو کہ ان دوسرے فرقوں کے مولویوں کو ننگا کرتا رہتا ہے، چاہے یہ ایک فرقے کا دوسرے فرقے کو کرتا رہتا ہے، کوئی بریلوی کو کرتا رہتا ہے، کوئی دیوبندی کو کرتا رہتا ہے، کوئی شیعہ کو کرتا رہتا ہے، سارے ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ویسے بڑی اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے انٹیلیجنٹ چیز تو سوشل میڈیا، جس نے ان مولویوں کو ایسے سامنے لا کے بٹھا دیا کہ اب یہ ایک دوسرے سے بچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ہاں مگر اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ٹرو انٹیلیجنس کی حق کے لیول پہ ان میں سے کوئی پورا اترتا ہے کہ کوئی ایک پروگریسو سوچ کو ظاہر کرتا ہو یا کوئی سچ کا سپاہی ہو اصل میں، تو میں آپ کو افسوس کے ساتھ یہ بتاؤں کہ یہ سب اے ٹو زیڈ جہالت کے اعلیٰ معیار کے اوپر فائز ہیں. اب بہت اعلیٰ مقام ہے ان کا جہالت کے اندر، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ غامدی ہو، طارق مسعود ہو، طارق جمیل ہو، چاہے وہ سعد رضوی ہو، یہ سب ایک ہی لیول کے جاہل ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ نفرت کو یہ سبھی پروموٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ، ٹھیک ہے. انجینئر بھی ہے، وہ اسلام کے مختلف سیکٹس کے درمیان امن کی بات ضرور کرتا ہے، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ اوور آل اسلامی جہالت کے، اسلامی تشدد، عورتوں کے حقوق کے بارے میں جتنا مساجنسٹ ہے انجینئر، وہ بھی ہمیں بہت بار بار نظر آتا ہے. مفتی طارق مسعود تو ہے ہی ہے، طارق جمیل تو ہے ہی ہے، مگر جتنا یہ بھی مساجنسٹ ہے پردے کے حق میں، ٹھیک ہے، اور اسلام کے نام پہ جو عورتوں کے ساتھ آج تک برائی ہوتی آئی ہے، انجینئر اس کا بہت بڑا وکیل ہے، ٹھیک ہے. غامدی صاحب کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو غامدی صاحب بھی اس کے وکیل ہیں اس طرح کی جہالت. غامدی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی جہالت کو بس بڑی زبردست شوگر کوٹنگ کر کے آپ کے گلے میں اتارتے ہیں. آپ کو ایسے لگتا نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہے ایجوکیٹڈ فیل ہوتا ہے، مگر جب اندر جا کے وہ گولی پھٹتی ہے تو وہ آپ کو جاہل ہی بناتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ اسلام کو اس طرح سے ایکسپوز کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اپنے مسلک کی اختلافات کے درمیان میں کہ اسلام ننگا ہو جائے گا. یہ جتنا ایک دوسرے کو ننگا کریں گے اتنا اسلام نام کی جو بھدی، مطلب آپ کہتے ہیں نا، میں تو اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ غامدی صاحب وہ ہیں جو کہ اسلام جیسی بڈھی چڑیل کو کیا کرتے ہیں، میک اپ کر کے خوبصورت بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، جب اب اس کا منہ دھلتا ہے تو تب پتہ لگتا ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے کپڑے جتنے اتار رہے ہیں نا، اس بڈھی چڑیل جو اسلام جس کا نام ہے اس کو بھی یہ ننگا کرتے جا رہے ہیں. اور یہ بڑی جلدی اگلے 50-60 سال میں ننگی چوک میں کھڑی ہوگی اسلام، اور اسلام کھڑا ہوگا، اسلام نام کی بڈھی چڑیل جو ہے وہ چوک میں ننگی کھڑی ہوگی اور لوگ اس کے اوپر پتھر مار رہے ہوں گے، اسے تھوک رہے ہوں گے اس کے اوپر، ٹھیک ہے.
यहाँ जो बुढ़ा जो एक भद्दा बदनुमा तरीन जो शख्स है ना इस्लाम, उसको नंगा करके उसको टोटल उसकी शेव करके उसको खड़ा कर देंगे उधर, और उसके जिस्म का हर गंद जो है वो लोगों को नजर आ रहा होगा। तो ये एक चीज है, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।